آج میرے پیش نظر یہ ہے کہ جس طرح معراج کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہے، میں اس کی تفصیلات آپ سے عرض کروں، لیکن اس سے پہلے بڑے اختصار کے ساتھ ان شبہات کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں جو عام طور پر جسمانی معراج کے سلسلے میں کیے جاتے ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیے، یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں اونٹ پر سوار ہو کر یا گھوڑے پر سوار ہو کر یا براق پر سوار ہو کر، وہ بھی بہرحال ایک سواری تھی، اس پر سوار ہو کر آپ نے پہلے بیت المقدس تک کا سفر کیا، اور وہ سفر بھی اتنا طویل ہے کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس جاتے ہوئے یعنی ملک شام تک پہنچتے ہوئے تقریباً 2 ماہ کا عرصہ صرف ہوتا ہے، اور یہ گھوڑے کا سفر ہے یا اونٹ کا سفر۔ اس کے بعد آپ نے اسی ایک رات میں آسمانوں کا سفر بھی کیا، اور آسمان تو اتنا بلند ہے کہ جس کی گہرائی کو اور یا جس کی لمبائی کو، جس کی چوڑائی کو ہم آج تک نہیں سمجھ سکے، بلکہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا ہے تو آپ تو اس کے بارے میں اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا کوئی بھی نہیں۔ یعنی یہ جو ہمارا آسمانی یہ جو سامنے آسمان ہمیں نظر آتا ہے، یہ دنیا کا آسمان ہے، یہ اتنا بلند ہے کہ آج تک ہم اس کو نہیں دیکھ پائے، ہمارے سائنسدان بھی نہیں دیکھ پائے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، ایک نیلگون چھت سی نظر آتی ہے، یہ ہماری حد نگاہ ہے، یہ آسمان نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنا دور زمین سے یہ آسمان ہے، اتنا ہی دور دوسرا آسمان ہے، اتنا ہی پھر دور تیسرا ہے، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ تو حضور نے 7واں آسمان سے گزر کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر کیا۔ اس کے بعد بعض روایات کے مطابق عالم لامقام بھی آپ گئے، پیشگاہ رب العزت میں حاضری دی ہے، پھر وہاں سے پلٹے، اور فجر کی نماز آپ نے مکہ معظمہ میں آ کے پڑھی۔ یعنی ایک ہی رات میں سارا سفر آپ نے کیا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے، اولاً تو ایک آدمی کے لیے ظاہر پیغمبر ایک آدمی ہوتا ہے، ایک انسان ہی ہوتا ہے، اس کی صفات اپنی جگہ، اس کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لیکن اپنی اصل حیثیت کے اعتبار سے تو ایک انسان ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا سفر کا انداز بھی ظاہر وہی ہے جو عام انسانوں کا ہے، تو اس کو بھی اتنا ہی وقت صرف ہونا چاہیے جیسے دوسرے انسانوں کو ہوتا ہے۔ تو آخر حضور نے یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا سفر ایک رات میں کیسے کر لی؟ یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے جو ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جب زمین سے فضا سے گزر کر اس کے اوپر جانے کی کوشش کی جائے تو بعض ایسے قرے آتے ہیں کہ جن کو اگر خاص لباس آدمی کو میسر نہ ہو، جو عام طور پر خلا نوردوں کو پہنایا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ ٹریننگ نہ ہو تو آدمی وہاں سے گزر نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا کوئی لباس میسر نہیں تھا۔ آپ کسی خلائی شٹل میں سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جبریل کی معیت میں ایک سیڑھی تھی سونے کی، حضور اس پر چڑھتے جا رہے تھے، اور اس طرح آپ نے اوپر کا سارا سفر کیا ہے، اور آپ نے کہیں اس کو محسوس نہیں کیا کہ کہیں آپ کو کوئی دشواری پیش آئی ہو راستے میں، کسی خلائی سفر کی جیسے دشواریاں ہوتی۔ یہ اگر پچھلے سال میرے خیال میں یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ باوجود اس کے کہ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، لیکن خلائی شٹل کو یہ پچھلے دنوں حادثہ پیش آیا اور وہ تباہ ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود ان تیاریوں کے خلائی شٹل بھی تباہ ہو جاتی ہے، خلا نورد بھی مر جاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ٹریننگ لے چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو پھر آخر اللہ کے ایک رسول نے، جبکہ وہ ایک انسان ہی ہوتا ہے، تو اس نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، کوئی تحفظات پیدا نہیں کیے، کوئی خلائی شٹل اس نے حاصل نہیں کی، کسی پر وہ چڑھ کے نہیں گیا، اور کوئی ایسا لباس مخصوص نہیں تھا جو وہ پہن کے وہ جاتا ہے۔ ان خلاؤں سے کیسے گزر گیا؟ اور پھر آسمانوں کا سفر، اس کے اوپر کا سفر بھی، یہ سارا سفر اس نے کیسے کیا ہے؟ تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے یہاں عام طور پر عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی، اور یہی وہ باتیں ہیں کہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ پوچھتے ہیں۔ میں اس کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں
دیکھیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ ہوتا یا قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہوتا یا حدیث پاک کا یہ دعویٰ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سفر بیت المقدس کا کیا اور خود ہی آسمانوں کا سفر کیا، حضور کا یہ تو دعویٰ ہی نہیں۔ آپ کہیں کوئی حدیث دکھائیے، قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھی ہے کہ کہیں یہ کہا گیا ہو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر پہ گئے، یہ تو بالکل بات ہی نہیں۔ بلکہ جو بات کہی گئی ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت جو میں نے پچھلے دفعہ بھی پڑھی تھی، اس دفعہ بھی پڑھی ہے، اس میں کہا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات ہر طرح کے اعتراض سے پاک ہے، اس پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ ذات ہے اللہ کی، کہ اللہ کی ذات ہر طرح کی نارسائیوں سے، ہر طرح کی مشکلات سے اور ہر طرح کے ماحول کو پیدا کرنے سے، ہر طرح کے سفر کے آلات استعمال کرنے سے وہ بالکل پاک ہے۔ اس کے یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو مجبور کرے کہ وہ ان واسطوں کو تلاش کرے، ان واسطوں کو حاصل کرے تو پھر وہ وہاں سے گزر سکتے۔ کہا وہ تو اللہ کی ذات ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، تو وہ ذات اللہ کے رسول کو راتوں رات لے گئی تھی۔ اب اگر وہ ذات لے گئی ہے تو اس میں حضور پر اعتراض کیا کہ آپ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور وہ رسول ایک انسان ہوتا ہے، تو ایک انسان ظاہر ہے لمبا چوڑا سفر بغیر خاص قسم کی تیاری کے نہیں کر سکتا، اور خاص قسم کی سواری کے بغیر بھی نہیں کر سکتا۔ آخر ایک عام سواری پر حضور کس طرح زمینی سفر بھی گئے، آسمانی سفر بھی گئے، یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی جو آیت کا پہلا ٹکڑا جو ہے نا، اسی کو آپ بار بار پڑھ کے دیکھیے کہ پاک ہے وہ ذات کس بات سے؟ نارسائیوں سے، ہر طرح کے شبہات سے، ہر طرح کے اعتراض سے، کہ جو چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ دیکھیے نا اس کا ایک حضرت صدیق اکبر نے اس لیے اس بنیادی بات کو اختیار فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا نا حضور جب واپس تشریف لائے اور آپ نے اشرار قریش کے سامنے یہ بات کہی کہ دیکھو میں رات گیا تھا بیت المقدس میں، ان کے صرف آپ نے بیت المقدس کا ذکر کیا، میں بیت المقدس میں راتوں رات گیا تھا اور وہاں سے واپس لوٹ آیا ہوں۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی، اسی کو انہوں نے تو ملک شام کا 12 سفر کیا تھا۔ ان میں کئی ایسے لوگ تھے جو کاروان تجارت لے کے گئے ملک شام میں، اور بیت المقدس کا بھی ان کا دیکھا بالا تھا۔ انہوں نے پہلے تو یہ اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ آخر کی سواری پر ہی گئے ہوں گے نا، تو کیسے آپ نے 2 مہینے کا سفر ایک رات میں طے کر لی؟ ایک تو انہیں اعتراض یہ کیا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر واقعی آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، تو ہم آپ سے اس کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، آپ اگر ان کا ٹھیک جواب دینے کے اس کا مطلب یہ کہ آپ واقعی رات کو دیکھ کے آئے ہوں گے، اس لیے کہ پہلے تو ہمیں معلوم ہے آپ نہیں گئے وہاں۔ چنانچہ انہوں نے اس کا نقشہ پوچھا، اس کے دروازے تک پوچھے، اس عمارت کے بارے میں ایک ایک چیز پوچھی، وہاں کے ماحول کے بارے میں پوچھا، اس ملک کے بارے میں پوچھا، وہاں کے لوگ جس طرح کے ہیں ان کے بارے میں پوچھا، ایک ایک سوال اس نے کیا۔ اور حضور فرماتے ہیں پہلے تو مجھے بڑی بے قراری ہوئی اس لیے کہ جب آدمی کسی بھی مسجد کو دیکھتا ہے، اس میں نماز بھی پڑھتا ہے، تو اس کے در و دیوار کو تو نہیں گنا کرتا نا، اس کے دروازے کو خود تھوڑا شمار کیا کرتا ہے۔ کہا میں وہاں گیا، وہاں میں نے نماز پڑھی اور پڑھائی، لیکن میں وہاں سے لوٹ آیا، میں نے بالکل خیال نہیں کیا۔ اس لیے جب انہیں ایک ایک بات مجھ سے پوچھنا چاہی تو بڑی بے قراری ہوئی مجھے، کیا میں کیا جواب دوں اس کا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے اس کو رکھ دیا لا کر۔ اب میں ان میں سے جو بات پوچھتے تھے اس کو دیکھتا جاتا تھا، ان کا جواب دیتا جاتا تھا۔ اب وہ جب بالکل لاجواب ہو گئے تب انہیں ڈھونڈا صدیق اکبر کو، ان سے اگر کہا کہ تمہارے صاحب یہ بات کہتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے کہ رات میں 2 مہینے کا سفر ایک رات میں آدمی کر سکتا ہے؟ تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا تھا۔ تو صدیق اکبر نے یہی اصولی بات کہی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ کہتے ہیں نا تو اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں، لیکن اگر تم کہتے ہو تو اس میں ماننے کی بات کوئی۔ کہا اگر وہ یہ کہتے ہیں نا تو میں تو ان کے کہنے کے بیہاف پر میں اس سے بڑی بڑی باتیں مانتا ہوں۔ کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ عرش معلیٰ سے لے کر زمین تک اتنا بڑا سفر ہے کہ سارے آسمان بھی اس میں آ جاتے، جبریل وہاں سے اڑتا ہے اور اللہ کا پیغام لے کر میرے پاس آتا ہے اور یہاں سے واپس جاتا ہے اور میری رپورٹ جا کے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کہا میں تو اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ وہاں سے آیا، مجھے ایک بات کہی، واپس گیا، نئی ہدایات نہیں، پھر آ گیا۔ تو کہا جب میں عرش معلیٰ سے لے کر یہاں تک فرشتے کا آنا جانا مانتا ہوں
اور یہ بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ بجلی چمکتی کہیں یا گرتی کہیں، اور کوئی کام کہیں ہوتا ہے اس کے یعنی 1 منٹ میں اس کی خبر پہنچ جاتی ہے. یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اپنے کانوں سے سنتے ہو. تو جب میں ان باتوں کو مانتا ہوں تو میں آخر اس کا انکار کیسے کروں؟ تو میری تو انکار کی اس میں کوئی بات نہیں. تو انہوں نے بنیادی بات یہی کہی کہ جس اللہ نے فرشتوں کو طاقت دے رکھی ہے نا اس ماحول میں اڑنے کی، اور ان کو کوئی کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے، اور جس میں یہ یعنی دیکھیے صدیق خود جبریل نے سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی پوری رفتار سے اڑنے کا موقع ملا؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک دفعہ کہ میں 7ویں آسمان پر تھا جب مجھے حکم ملا کہ میرے یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، اب تم یہاں سے بھاگو اور زمین پر اس کے پہنچنے سے پہلے جا کر اپنے پروں پر اس کو اٹھا لو تاکہ دیکھو اس کو چوٹ نہ لگے. کہاں 7واں آسمان اور کہاں زمین. میں پوری تیزی سے وہاں سے اڑا اور ابھی یوسف زمین پر نہیں گرنے پائے تھے، اور وہ زیادہ سارا 10-12 فٹ کا فاصلہ تھا. کہا 10-12 فٹ زمین کے طے ہونے سے پہلے میں نے آ کر اپنے پروں پر کو تھام لیا. کہا اس وقت میں پوری رفتار سے بھاگا تھا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس اللہ نے اپنی ایک مخلوق کو، جبریل بھی تو مخلوق ہے، اپنی ایک مخلوق کو اتنی طاقت دے رکھی ہے، وہ خالق اگر اپنے کسی بندے کو راتوں ہی رات اگر بیت المقدس اور راتوں ہی رات عرش معلیٰ تک لے جانا چاہے تو اس سے ایسی کیا بات ہے. اس لیے اعتراض کرنا ہے تو اس کی قدرت پر کرو، اور جو اس کی قدرت پر اقرار کرے گا، وہ اعتراض کرے گا، وہ سوائے کفر کے اور کچھ نہیں حاصل کرے گا. اس لیے ان سارے اعتراضات کا جواب تو ایک ہی ہے. یہاں سارا زور سبحان پر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. وہ ذات ہر طرح کی نارسائیوں سے پاک اور ہر طرح کی شبہات سے پاک ہے، جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. تو وہ گئی نا، حضور تو نہیں گئے. تو اعتراض حضور پر کیوں؟ آپ کرتے ہیں تو پھر حضور پر کریں. تو سبحان کا جو جواب دے سکتے ہیں وہ سوچ لیں. وہ یہاں نہیں تو قیامت کے دن بھی دینا پڑے گا. دوسرے کچھ اعتراضات ہیں منکرین حدیث کرتے ہیں، میں اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں آپ ابھی جو میں واقعات بیان کروں گا اس میں آپ سنیں گے انشاءاللہ کہ حضور نے ایک پتھر سے ایک بیل کو نکلتے دیکھا، یا حضور نے ایک آدمی کو دیکھا اس کے سر پر گٹھا ہے لکڑیوں کا، وہ اسے اٹھ نہیں پا رہا کہ اور جو لکڑی نظر آتی ہے اس میں ٹھوس لیتا. اس طرح کی باتیں حضور نے اس میں بیان فرمائی. منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ساری باتیں قیامت کو پیش آنے والی ہیں کہ آدمی کے اعمال کا صلہ اور یا آدمی کے اعمال کی سزا اور جزا یہ تو ملنے والی ہے قیامت کے دن، اور قیامت تو ابھی آئی نہیں. تو حضور نے یہ کیسے فرما دیا کہ فلاں عمل کی یہ سزا ہے، فلاں عمل کی یہ سزا، فلاں کی یہ جزا، فلاں کی یہ جزا. یہ جزا و سزا کے واقعات تو آئیں گے قیامت کے دن، جب ابھی قیامت نہیں آئی اور وہ پتہ نہیں کب آئے گی. تو حضور معراج کے سفر میں پہلے ان واقعات کو بیان کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ بناوٹی باتیں بنائی گئی ہیں، حضور اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. یہ اعتراض ہے جو عام طور پر منکرین حدیث کی طرف سے کیا جاتا ہے. کہا اس کا اگر ذکر ہوتا قرآن کریم میں تو ہم قرآن کریم میں سے پر اعتراض کرتے، لیکن چونکہ اس کا ذکر حدیث میں ہے اور یہ باتیں بالکل ناممکن العمل ہیں اور قبل از وقت ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں یہ حدیث سے محفوظ نہیں. حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمثیل کے انداز میں بعض واقعات کو بیان کیا کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، اور حضور نے سمجھانے کے لیے اس کی مثال حضور کے سامنے رکھی، اور وہی مثال حضور نے آ کر دنیا کو سنائی. تو تمثیل کے انداز میں قبل ازل کسی بات کا ہونا اور اس کی بنیاد صرف اللہ کے علم پر ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی جو بات ابھی نہیں ہوئی لیکن اسی طرح ہونے والی ہے، تو کیا اللہ کے علم میں تو ہے نا، آپ کے علم میں تو نہیں ہے. لیکن اللہ کے علم میں جس کو تقدیر ہم کہتے ہیں وہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو قبل از وقت ہیں، جو ابھی ان کا وجود ہی نہیں ہے لیکن اللہ جانتا ہے انہیں. اسی کہ اللہ کا علم اس کی یہاں زمانوں کی تقسیم نہیں ہے، اس کے نہ ماضی ہے نہ حال نہ مستقبل. اس کے یہاں تو جو چیز ہے وہ حال ہی حال ہے. وہ جو چیز بھی دیکھتا ہے
یعنی جو آج وہ جو کوئی دیکھتا ہے وہ جو سمجھے سارے زمانوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے یہ تقسیم ہمارے یہاں، اس کے یہاں تو کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے بعد کی باتیں آج حضور کے سامنے رکھی اور ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے حضور نے آ کر ان کو بیان فرمایا۔ تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت کی باتیں پہلے کر دی گئی ہیں جب کبھی وقوع پذیر نہیں ہوئی، بلکہ ان کی تمثیلات حضور نے بیان فرمائی ہیں۔ تو تمثیل تو آپ کسی زمانے کی بات کی بھی دے سکتے ہیں، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ دوسرا کہ اعتراض ان کی طرف سے اور کیا جاتا ہے، ان کا دیکھیے اللہ کی جو صفات ہیں وہ اطلاقی شان رکھتی ہیں، وہ کسی زمانے کی، کسی جگہ کی محتاج نہیں۔ یعنی اللہ کو وہ دیکھنا چاہتا ہے نا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اسے کہے فلاں جگہ آؤ تو میں تمہیں ملوں گا۔ وہ تو اپنے تک اطلاقی شان رکھتا ہے، اس لیے وہ ہر جگہ ہے اور ہر جگہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر واقعی یعنی اس کی بعض علامتوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور کو بلایا گیا عالم لامقام ہے اور وہاں حضور کی اور اللہ کی ملاقات ہوئی، کہا اللہ تو اس بات کا، اللہ کا تو نہ جسم ہے اور نہ وہ زمانے کا محتاج ہے، نہ مکان کا محتاج ہے، وہ تو ان چیزوں سے بالکل ماورا ہے۔ تو وہ تو جب ہر جگہ ہے تو اس کو کسی خاص جگہ حضور کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں سراسر بنائی گئی ہیں۔ حضور کو نہ ان چیزوں کی ضرورت تھی، نہ اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے اندر چونکہ ہر چیز میں ایک اطلاق رکھتا ہے، اس لیے اس کو کسی خاص زمانے میں اور کسی خاص مکان میں سمٹ کر اپنی زیارت کرانا، یہ بات ہی سرے سے غلط ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اس میں بھی قلت فکر کا نتیجہ ہے۔ یہ اگر تھوڑا سا غور کر لیا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض دفعے پروردگار اپنی اطلاقی شان کے باوجود بعض ایسے وسائط اختیار کرتا ہے، اس میں ہماری کمزوری کا دخل ہوتا ہے، اللہ کی کمزوری کا نہیں۔ یعنی اللہ مثلا کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا۔ تو کیا اللہ اس بات کا محتاج تھا کہ وہ صرف کوہ طور پر ہی بات کر سکتا تھا؟ وہ محتاج نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام محتاج تھے۔ وہ ظاہر ہے کسی جگہ ہی بات کرتے نا، جہاں بھی بات کرتے، چنانچہ ان کی وجہ سے وہ وسائط اختیار کیے گئے اور وہ وسائل اختیار کیے جس کی وجہ سے ایک بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اللہ کو اس کی ضرورت ہرگز نہیں۔ اس لیے کبھی وہ خواب میں آ جاتا ہے، کبھی اپنا کلام اپنے کسی اپنے پیغمبر پر اتارتا ہے، کسی واسطے سے اتارتا ہے، تو وہ سارے واسطے جو اختیار کرتا ہے وہ بندوں کے لیے ہے، اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اس سے جو آدمی اس کی ذات پر اعتراض کرتا ہے وہ اصل میں قلت فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ جو کچھ اس میں اختیار کیا گیا ہے اس میں سراسر لحاظ بندے کا ہے، اللہ کی اپنی کمزوری کا کوئی دخل نہیں ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب میں بیان کرتا ہوں ان واقعات کو جو حضور کو اس سفر میں پیش آئے، یا حضور نے جس سفر کا آغاز فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے تقریباً 52 سال گزار رہے تھے، 52 یعنی 52 سال کی عمر ہونے والی تھی، یعنی اس کے آخری مہینے تھے، جیسے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، اگرچہ روایات کا اختلاف تو ہے۔ حضور حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ حتیم آپ جانتے ہیں، وہ جگہ ہے جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے ہوئے تھے تو اس زمانے میں ایک سیلاب آیا جس کی وجہ سے دیواریں پھٹ گئی تھیں اللہ کے گھر کی۔ اب اس کو دوبارہ تعمیر کا سوال پیدا ہوا۔ قریش نے شرط لگا دی کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے وہ پیسہ لگایا جائے گا جو تم نے خالص اپنی تجارت سے کمایا ہے، اگر اس میں جھوٹ بول کے کوئی بات چیز بیچی ہے یا تم نے کوئی ہیر پھیر کیا ہے تو وہ پیسہ وہ جو کہ حرام کا ہے وہ اس کو ہم نہیں لگائیں گے، بلکہ اس میں خالص حلال اور طیب مال لگایا جائے گا۔ یہ جب پابندی لگائی گئی، اب ان کے بعد جو کچھ تھا اس میں بیشتر تو ذرا حرام طریقوں سے آیا تھا، حلال طریقے سے ان کی جو کمائی تھی وہ بڑی تھوڑی تھی۔ حلال طریقے اس کی پابندی لگا کر انہوں نے جو چندہ اکٹھا کیا تو وہ اتنا نہ ہو سکا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا پورا کا پورا گھر وہ بنایا جا سکتا، اتنا نہیں تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اٹھانی شروع کی بنیادیں اس کی اور دیواریں اٹھائی
تو ایک تو اس پر چھت نہیں ڈالی، اس لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ دوسرا یہ کہ دیواریں اٹھائیں، لیکن وہ دیواریں اتنی لمبی نہیں تھی جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی، بلکہ اس کا 5 فٹ کا علاقہ، بلکہ میرے حال 5 فٹ کی دیواریں تو بلند کی ہے، اس سے بھی شاید زیادہ علاقہ وہ اللہ کے گھر میں شامل نہیں کیا۔ وہ جو اللہ کے گھر میں شامل نہیں کیا گیا علاقہ، اس کے گرد ایک حاشیہ دے دیا کہ 5 فٹ کی ایک دیوار اٹھا کر، لیکن اس کا حکم وہی ہے جو اللہ کے گھر کا ہے۔ اس میں کوئی آدمی جا کے نماز پڑھتا ہے تو اسی طرح نماز قبول ہوتی ہے، یا اس کا وہی درجہ اور وہی فیضان ہے جیسے اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھنے کا۔ اسی لیے جو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اخباروں میں آیا کہ بادشاہ بھی اور کئی ملکوں کے بادشاہ اس میں شریک ہیں، اور ان کے وزراء بھی، وہ اللہ کے گھر کو طواف کر رہے ہیں، اس کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، بہت بڑا اعزاز۔ اور منو عرق سے، اور غالباً عرق گاؤزبان ہے یا گلاب ہے شاید، اس سے اس کو نہلایا جاتا ہے، اور بادشاہ خود اس میں شریک ہوتا ہے۔ اب اس کو جو نہلایا جاتا ہے وہ ہے جو عمارت بنائی گئی ہے، لیکن اس کا ساتھ جو ایک حاشیہ دے کر جو جگہ چھوڑی گئی نہلایا اس کو بھی جاتا ہے، لیکن اس کا حکم بھی وہی ہے جو اللہ کے گھر کا۔ یہ گھر جو اس وقت بنایا گیا تھا، اس میں باقی کوئی جگہ جو چھوڑی گئی تھی اس کا نام ہے حتیم، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حتیم میں سوئے ہوئے تھے۔ اشراف قریش کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کو گرمی تنگ کرتی نا اپنے مکانوں میں، تو بعض دفعہ یہاں چونکہ کھلی جگہ تھی، یہاں آ کر بعض دفعہ لیٹ جاتے اور سو جاتے تھے۔ حضور وہاں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبریل 2 فرشتوں کی معیت میں غالباً تشریف لائے، اور آپ نے آ کر حضور کو اٹھایا، لیکن حضور کو آپ کا پاؤں وہ ہلایا گیا، لیکن آپ پوری طرح جاگے نہیں، بلکہ آپ فرما رہے تھے کہ میں محسوس کر رہا تھا، لیکن میں اس طرح تھا جیسے آدمی نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں ہوتا۔ میں دیکھ رہا تھا کوئی مجھے اٹھا رہا، لیکن میری نیند ابھی پوری طرح کھلی نہیں تھی کہ جبریل نے آپ کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور آپ کو لے گئے ماء زمزم کے پاس، آب زمزم کے پاس، یعنی چاہے زمزم کے پاس، وہ جو کنواں ہے جس میں ہم آپ زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ وہاں جا کر میرا سینہ کھولا گیا، لیکن وہ اس طرح کا آپریشن نہیں تھا کہ آپ کو بے ہوش کرنا پڑتا یا اس میں کوئی نشتر چلانا پڑتا، بلکہ آپ نے حضرت جبریل نے ہاتھ پھیرا تو سینہ کھل گیا۔ اس میں سے کچھ چیزیں ڈھونڈ کر نکالنی اور سے سینے کو صاف کر دیا گیا، اور وہ چیزیں کیا تھیں؟ وہ آپ کی خواہشات تھیں، آپ کے ناآسودہ آرزویں تھیں جو ظاہرہ انسانوں میں ہوتی ہیں، ان سے آپ کا سینہ پاک کر دیا گیا۔ اور پھر چاہے زمزم کے پانی سے، یعنی آب زمزم سے حضور کا سینہ مبارک دھویا گیا۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اور ایک سونے کا ایک تشت لایا گیا جس میں حکمت بھری ہوئی تھی، وہ حکمت کی باتیں میرے سینے میں بھر دی گئی، اور پھر جبریل نے ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ ویسے کا ویسا تھا جیسے شک کرنے سے پہلے تھا۔ یہ جو قرآن کی میں کہا گیا الم نشرح لک صدرک، اس سے بعض لوگوں کے نزدیک یہی مراد ہے، بار سینہ کھولا گیا۔ اس کے بعد ایک سواری لائی گئی، یہ سواری کہتے ہیں کہ گدھے سے اونچی اور خچر سے نیچی تھی، یعنی اس کا قد گدھے سے بڑا تھا لیکن خچر سے نسبتاً تھوڑا سا نیچے تھا، اور لمبی اس کا جسم لمبا تھا ان دونوں سے۔ کمزور روایت ہے اگرچہ، لیکن بہرحال روایت ذکر کی جاتی ہے ہمارے اصحاب سیر کے یہاں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہونے لگے تو اس نے الیل دکھائی، کوئی تھوڑی شوخی، تو الیل کرنے لگا، تو جبریل نے اس کے پشت پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ ارے تو شوخی دکھاتا ہے، تجھے معلوم بھی ہے تجھ پر چڑھنے والا کون ہے؟ اس سے زیادہ یعنی سوار تو تجھ پر دوسرے پیغمبر بھی ہوئے ہیں، لیکن اتنے قدر و منزلت کا کوئی شخص تجھ پر پہلے سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ پسینہ پسینہ ہو گیا، اب وہ ظاہرہ سہم گیا۔ حضور اس پر سوار ہوئے اور اس کی مہار پکڑ کر جبریل آگے آگے چلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جانور کو براق یا براق کہا جاتا تھا، یعنی برق کی رفتار سے چلتا تھا۔
جہاں انسان کی رفتار یا نگاہ پڑتی تھی اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی جہاں تک میں دیکھتا تھا اس کا قدم وہاں جا کے گرتا تھا، اس لیے تیز رفتاری سے چل رہا تھا۔ کہا میں ظاہرہ اس پر اڑتا جا رہا تھا، یعنی وہ یوں تو زمین کا سفر کر رہا تھا لیکن تیز رفتاری سے، ہم عام طور پر اڑنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہا راستے میں نے دیکھا کہ ایک بنی سمری لڑکی میرے سامنے آئی، لیکن میں نے اس سے منہ پھیر لی۔ حضرت جبریل نے کہا یہ دنیا تھی جو اس طرح بن صبر کر لوگوں کو بہکاتی، اس نے آپ کو بھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کی لیکن ظاہرہ آپ بچ گئے، آپ نے تو منہ پھیر لیا اس سے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت سامنے آئی جو بوڑھی تھی، بڑھیا ایک، تو جبریل نے بتایا کہ یہ اصل میں جتنی عمر گزار چکی ہے دنیا اور جتنی باقی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ بھی دنیا ہے کہ اب دنیا زیادہ عمر گزار چکی ہے، تھوڑی عمر باقی۔ آپ آگے بڑھے تھے، ایک آدمی کی آواز آئی جو آپ کو اپنی طرف بلا رہا، تو فرمایا کہ یہ اصل میں وہ شخص ہے جو یہودیت کی طرف آپ کو بلا رہا، لیکن آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، وہ بھی اپنی طرف بلا رہا تھا، کہا یہ عیسائیت کی طرف بلا رہا، حضور نے اس طرف بھی توجہ نہیں دی۔ حضور جب آگے بڑھے تو کہا ایک شہر آیا جس میں کھجور کے درخت تھے، تو جبریل نے کہا کہ یہاں آپ نیچے اتر کے 2 نفل پڑھیے۔ کہا میں نے دو نفل پڑھے تو بتایا گیا کہ یہ اصل میں آپ کا دارالہجرت ہے، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہ مدینہ منورہ تھا اور وہاں ظاہرہ کھجور کے درخت زیادہ تھا، تو کہا یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ کہا پھر میں سوار ہوا تو ایک اور جگہ جا کر مجھے کہا یہاں بھی اتر کے آپ 2 نفل پڑھیں۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ تھی۔ پھر سوار ہوئے 3 جگہ تک پہنچے تو یہاں اتر کر پھر 2 نفل پڑھے، تو وہ تھا جو کوہ طور تھا، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا اور آپ کو شرف عام کلامی سے نوازا تھا۔ کہا چوتھی جگہ جا کے میں اترا اور میں نے اسی جگہ اس کی مہار کو پکڑ کے اس کو باندھا جہاں پہلے نبی آ کر اس سے باندھا کرتے تھے، اور پھر میں بیت المقدس میں داخل ہو گیا۔ وہاں ممکن ہے کہ 2 نفل آپ نے پڑھے ہوں، لیکن حدیث میں 2 طرح کی روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور نے وہاں باقاعدہ نماز پڑھائی اور جب آپ واپس آئے ہیں تو پھر آپ نے نماز پڑھائی، لیکن بعض روایات ایسی ہیں جو زیادہ ثقہ ہیں کہ جاتے ہوئے آپ نے نماز نہیں پڑھائی بلکہ واپسی پر پڑھائی، خود آپ نے 2 نفل پڑھے۔ وہاں سے باہر نکلے تو نور کی ایک سیڑھی لگائی گئی اور اس پر ہاتھ پکڑ کے جبریل آپ کو اوپر چڑھنے لگے، اور وہ سیڑھی ایسی، یعنی وہ بجائے خود اتنی تیز رفتاریاں بھری ہوئی تھی اس میں کہ اس کا ایک ایک قدم اللہ ہی جانے کہاں پڑتا تھا جا کر، کہ اتنی بڑی وسعتوں کا مالک آسمان، وہ ظاہر منٹوں سیکنڈوں میں وہ طے ہو گیا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل نے جا کر دستک دی بلکہ آواز دی، تو انہیں اندر سے محافظ نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بلایا گیا ہے۔ اب انہوں نے دروازہ کھولا اور جتنے فرشتے وہاں موجود تھے انہوں نے نہایت خوش آمدید کہہ کر اور نہایت خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو استقبال کی۔ چنانچہ آپ کو موقع دیا گیا اس جہان میں، اس آسمان پہ تھوڑی سیر کرنے کی۔ چنانچہ جیسے آپ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ان میں ایک عجیب بات ہے، بلکہ 2 عجیب باتیں۔ ایک تو یہ کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے ان کے جسم اور سراپے سے بلکہ جسم اور سراپے میں کوئی ایسی بات نہ ملی جس پر انگلی رکھ کر میں کہہ سکتا کہ کاش یہ بات ایسے اور ایسے نہ ہوتی، یعنی وہ انسانی شکل و صورت کا مکمل نمونہ تھا کہ ان کے جسم میں کوئی خم نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا، کوئی سقم نہیں تھا۔ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ انسان کو مکمل شکل میں پیدا کیا جاتا ہے۔ تو کہا یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام۔ اور دوسری بات ان میں یہ دیکھی
کہ ان کے دائیں طرف بھی تو پرچھائیاں ہیں اور بائیں طرف بھی. جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ ان کے دائیں طرف جو پرچھائیں ہیں نا آپ دیکھتے، یہ اصل میں وہ روحیں ہیں کہ جو نیکیاں کریں گی اور جنت میں جائیں گی. یہ جو کہ بخشی ہوئی روحیں ہیں نا، ان کو جب دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو خوش ہوتے ہیں. اور بائیں طرف وہ روحیں ہیں جو جہنم میں جانے والی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو آپ دیدہ ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی اپنی اولاد کو اگر لائق دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور نالائق دیکھتا ہے تو ذرا غمزدہ ہو جاتا ہے. کہا پھر مجھے تفصیلی مشاہدے کا موقع دیا گیا. کہ تفصیلی مشاہدات میں سب سے پہلے میں نے جو چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ میں نے ایسے نوجوان دیکھے اور ایسے لوگ دیکھے کہ جو کھیتی کاٹ رہے ہیں، لیکن جتنی کاٹتے جاتے ہیں پیچھے جب پلٹ کے دیکھتے ہیں تو اس سے زیادہ وہ اگتی جاتی ہے اور لہلہانے لگتی ہے. میں حیران ہوا دیکھ کر کہ کٹی ہوئی سبزی اور کٹی ہوئی کھیتی یوں تو لہلہایا نہیں کرتی. ہم مثلاً جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہے تو کیا پیچھے گندم لہلہانے لگتی ہے؟ کہا میں اس کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ جبریل نے بتایا کہ یہ اصل میں آپ کی امت کے وہ مجاہدین ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں گردنیں کٹوائیں گے تو گردنیں جتنے کٹیں گی اتنی زیادہ شوکت اور عظمت آپ کی امت کو نصیب ہوگی. جیسے جیسے گردنیں کٹیں گی اور اگر گردن کٹوانے سے وہ دریغ کریں گے تو اس امت یہ زوال پذیر ہو جائے گی. یعنی ان کی ترقی اور ان کی شوکت و عظمت وہ صرف اس بات میں ہے کہ اللہ کے راستے میں وہ جان کتنی دے سکتے ہیں. جب یہ وہ موت سے ڈرنے لگیں گے اور زندگی سے پیار کرنے لگیں گے تو یوں سمجھیے کہ وہ ذلت کا شکار ہو جائیں گے. یہ بالکل وہی بات تھی جو صدیق اکبر نے جب آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا تو اس میں یہ فرمایا تھا کہ لوگوں جہاد کرتے رہنا. یہ امت اسی وقت تک راہ راست پر ہے اور ترقی کرے گی جب تک اس میں جہاد باقی ہے. جب تم میں جہاد رک جائے گا تو تم تباہ ہو جاؤ. اور اپنی پوری ہسٹری کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو دیکھی ہسٹری تو دل کو پھر کامل یقین آیا، جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. کہ اس قوم نے تو جب سے مرنا چھوڑا ہے نا اس نے جینا بھی چھوڑ دیا، اس کو زندگی کے اسرار بھی یاد نہیں. اسی انہوں نے دیکھا کہ بار بار وہ جتنی کھیتی کاٹتے جاتے ہیں اتنی لہلہاتی جاتی. وہ پھر مجھے ایک شاعر یاد آتا، اس نے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ شہیدوں کی لہو کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی زرخیز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. اس کے تو آپ پوچھیں ہی کچھ نہ کہ وہ کتنی شادابی لیے ہوئے آتی. کہا پھر میں نے دیکھا کہ آگے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو پتھروں سے جن کے سر کچلے جا رہے ہیں. کہ ایک فرشتہ آتا ہے زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھٹ جاتا ہے، وہ اچھل کر دور جا پڑتا ہے پتھر. وہ جتنی دیر میں اس کو اٹھا کے لاتا ہے وہ سر پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے، اس کو پھر آ کر اس طرح زور سے پتھر مارتا پھر پھٹ جاتا ہے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون بدقسمت لوگ؟ ان کا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو سرگرانی اور رات کی نیند، صبح کی نیند سے اٹھنے نہیں دے گی. یعنی صبح کی اذانیں گونجیں گی لیکن پر کوئی اثر نہیں ہوگا. وہ جو ایک بار مرحوم نے کہا تھا نا کہ کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری، اور طب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. اور قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، اور جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو کہا یہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ ان کے سر کچلے جائیں گے، اس لیے کہ صبح کی نماز کے یہ لوگ اٹھتے نہیں تھے. اذانیں گونجتی تھی لیکن پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. لوگ بار بار ان کو اٹھاتے تھے لیکن سر گرانی ان کو اٹھنے نہیں دیتی تھی. آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو چیتھڑے پہنے ہوئے، کپڑے ان کو بالکل پھٹے ہوئے، آگے پیچھے لیلے لٹک رہے ہیں ان کے، اور حال یہ ہے
کہ وہ گھاس چر رہے ہیں، یہ کھانا بھی نصیب نہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دے رکھی تھی لیکن اس سے زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اب زکوٰۃ نہ دینا اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، ان کے اندر حیوانیت ہے، اور اللہ نے ان کو حیوان قرار دے کر ان کو گھاس چرنے پہ لگا رکھا کہ تم نے حیوانیت ہی دنیا میں دکھائی، اور انسانیت دوسروں کو کھلانا ہے نا، اور خود ہی اپنا پیٹ بھرنا تو حیوانیت ہے۔ یعنی جو آدمی صرف اپنی کھلی دیکھتا ہے کہ اس میں چارہ بھرا ہوا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تو پرندے کا حیوان ہے۔ انسان تو وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے، دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، بلکہ بعد وہ فاقہ کرتا ہے لیکن دوسرے کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ اس سے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک طرف ان کے تازہ گوشت پڑا ہوا اور دوسری طرف باسی بھی نہیں بلکہ سڑا ہوا گوشت، لیکن وہ لذت کام و دہن کو مٹا رہے ہیں تو سڑے ہوئے گوشت سے، وہ تازہ گوشت کی تو توجہ نہیں کرتے۔ میں نے کہا جبریل یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں کہ جب ان کو کھانے کو تازہ گوشت بھی نصیب ہے تو یہ سڑا ہوا گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا یہ اصل میں وہ بد نصیب ہیں جن کو اللہ نے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے بیویاں عطا فرمائی، اب بجائے اپنی بیویوں کی طرف جانے کے یہ حرام طریقے سے اپنی لذت کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہا ان کو آئیے سزا ملی ہے کہ ان کو قیامت کے دن سڑا ہوا گوشت کھانے کو ملے گا اور تازہ گوشت ان کے پاس پڑا ہوگا ان کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ اس سے دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ ایک پتھر پھٹا، آدمی نہیں بلکہ پتھر پھٹا، تو پتھر کے اندر سوراخ ہو گیا اور بیر اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیسے وہ جا کر اس کو سر مارتا تو وہ پتھر پھر مل جاتا، پھر کھلتا ہے، پھر وہ آگے بڑھتا اس میں اندر گھسنے کے لیے، لیکن اس کے سر مارتے مارتے وہ پتھر پھر جڑ جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں کہ بے سوچے سمجھے کوئی بات منہ سے نکال دیتے، اور جب ان کے سامنے اس کا نقصان آتا ہے نا تو اب دوبارہ اس کہی ہوئی بات کو اپنے منہ میں لینا چاہتے ہیں، لیکن اب پتھر بند ہو چکا، اب منہ میں وہ جائیں تو اس کے اندر کیسے جائیں؟ اسی کی بات تو اپنی اس وقت تک ہے نا جب تک دوسرا نہیں سنتا، اور جب دوسرے کو آپ وہ بات بتا دیتے ہیں اب وہ آپ کی بات کہاں رہی کہ بات اپنے منہ سے نکلی اور بیگانی ہوئی، کہ حالت جب کہہ چکے تو پھر پشیمانی ہوئی، بات اپنے منہ سے نکلی اور بیگانی ہوئی۔ لیکن دیکھ لیجیے ہمارے پڑھے لکھے لوگ آپ اسمبلیوں کو ذرا تماشا کر کے دیکھیں کہ وہاں باقاعدہ ایک سے ایک بڑی بات نہایت دیدہ دلیری کے ساتھ بلکہ گالیاں بکتے ہوئے ایک دوسرے کو سامنا کرتے ہیں اور سخت سے سخت باتیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اور وہ بیچارہ سپیکر وہ چیختا رہتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری دنیا سن رہی ہے ہماری کارروائی کو، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ وہ بیچارہ آخر میں صرف اتنی بات کہہ کے ختم کر دیتا ہے بات کو کہ اس کو ریکارڈ سے حذف کر دیا جائے۔ اب باتیں جب اندازہ کریں کہ جو گالیاں کسی کو دے دی گئی ہیں وہ ریکارڈ سے حذف ہو سکتی ہیں، جو دل آپ نے کسی کا پارا پارا کیا وہ ریکارڈ سے کیسے حذف ہوگا؟ کل ہی آپ نے پنجاب اسمبلی کی رپورٹ پڑھی ہے کہ اس نے ایک خاتون نے ماشاءاللہ تھپڑ مارا ہے دوسرے، اور وہ یہ تماشا ہو رہا ہے، یہ ماجے گاجے قسم کی مخلوق یہ جمع ہو گئی اسمبلیوں میں اور لڑ بڑھ رہی ہے، اور ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ وہاں یعنی یہاں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ چلیے ریکارڈ حذف کر دیں، اور یا یہ ایک آدمی دوسرا آدمی بہت اس پر سیکھ پا ہوتا ہے نا تو ایک آدمی اٹھ کے کہہ دیتا ہے جناب میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں۔ اب بتائیے اپنے منہ میں بات واپس چلی جاتی، ایک کہی ہوئی بات کیسے منہ میں چلی جائے؟ لیکن ہماری اسمبلیاں کہ اس میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ بعد میں معذرت چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ ہو گیا، اب اللہ کرے تو میں اگر اللہ نے زندگی دی تو میں مزید جو کہنا ہے مجھے وہ میں انشاءاللہ اگلی صحبت میں کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔